جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز کی گراوٹ کے بعد آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اچھا آغاز کیا اور آج جو ہے وہ خطے میں جنگ بندی کے حوالے سے خبریں آنے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پیٹرول کی عالمی قیمتوں میں کمی کے اثرات بھی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھے جا رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں آج اسٹاک مارکیٹ میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر احمد چنائی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بتائیے کہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ آج کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پازیٹیو میں دیکھتا ہوں۔ امریکہ سرکار نے جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ ایران اور اسرائیل دونوں کو متنبع کیا اور جنگ بندی کرنے کو کہا، جس پہ دونوں نے فوری طور پر عمل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بندی اب انشاءاللہ مستقل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں سائڈوں نے لچک دکھائی ہے، ایران نے بھی، امریکہ نے بھی، اور جو ان کا معاہدہ ہے وہ اب چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا تو دنیا میں مکمل امن بھی آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج جو آئل پرائسز کم ہوئی ہیں اور جو ایک پازیٹیوٹی آئی ہے، اس میں ایک اور بھی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ بجٹ کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ پازیٹیو اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے آ رہی ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ بجٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی ریلی میں دیکھ سکتا ہوں، اور اس ریلی میں جو ہے وہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف آنا چاہیے۔ اب بھی بڑی گنجائش ہے لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے، جہاں بھی لوگوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہے، چاہے مارکیٹ کا اتار چڑھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کو الٹیمیٹلی بینیفٹ ہوا ہے، اور یہ لانگ ٹرم بینیفٹ ہے، تو اس بینیفٹ کو جو ہے وہ اس وقت کیش کر لینا چاہیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ظاہر سینسٹیو مارکیٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی مارکیٹ میں جو گنجائش ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا پی ای ریشو آج بھی کم ہے۔ جو مارکیٹ 2000 پوائنٹ پہ کل صبح تھی، وہی پی ای ریشو آج 2.25 لاکھ پوائنٹ پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں بہت بڑا اسکوپ ہے۔ اسکوپ کو، اس ایڈوانٹیج کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان میں دوسری ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اچھا سر، یہ تو ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی، اب بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ کے حوالے سے کچھ تجاویزات دی گئی تھی اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے، کچھ نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا کہ ان کی تجاویز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ پھر اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے کنڈیشنز پر بھی کئی سوالات ہر بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھائے جاتے ہیں، تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ عوام فرینڈلی بجٹ ہوگا یا پھر اس میں مزید ٹیکسز کا نفاذ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ 2000 ارب روپے کا ایکسٹرا لیوریج لے رہے ہوں تو پھر آپ اس کو بہت زیادہ فرینڈلی بجٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود بھی میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ٹیکس کے ایونیوز بڑھائے جائیں، نہ کہ ٹیکس کو بڑھایا جائے، اور ٹیکس کے ایونیوز بڑھیں گے تو جن سیکٹرز پر ٹیکس لگے گا ظاہر ہے ان کی طرف سے ایک رد عمل ضرور آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگ ملک کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، ٹیکسز ادا کریں، اور بغیر ٹیکسز ادا کیے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو آج اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں تو ظاہر ہے جو لون ڈونر ہے وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں نے جو پیسے کسی کو دیے ہیں وہ واپس میرے ریکور ہوں، اور اس پہ اپنی وہ ڈومیننس چلاتا ہے، یا تو یہ پیسے بغیر کسی شرط کے ہوں، مگر یہ پیسے شرطیاں ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ٹرمز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس کو آپ کو میٹ کرنی ہے، اس پہ وہ پیسے ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی۔ پھر بھی ان نامسائل حالات کے باوجود بھی جو کوششیں کی جا رہی ہیں بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ ریٹیلرز پہ ایک فکس ٹیکس کرنے کی بات آ رہی ہے 25,000، جس کو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے ریٹیلرز نے ویلکم کیا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک کثیر ریونیو آئے گا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا پازیٹیو اقدام ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ ایک تم نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ مثبت صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جنگ بندی، پیٹرول کی عالمی قیمتوں میں کمی، اس کے علاوہ بجٹ کی تاریخ کو آگے بڑھانا، تو کچھ بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ پازیٹیو موومنٹ یا خبریں سامنے آ رہی تھی، تو اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ایک بجٹ کے حوالے سے بھی صورتحال ہے کہ کن کن سیکٹرز میں بجٹ مزید لگنے ہیں اور عوام پیپل فرینڈلی بجٹ ہوگا یا نہیں، بہرحال یہ بھی سوال اپنی جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔